کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل رہا, نہ کہیں بیٹھنے کے قابل رہا ہوں میں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب مشہور ہو گئے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو ہو گیا اس سے پوچھو اس پہ گزر کیا رہی ہے. نہ کہیں بیٹھ کے پکوڑے کھا سکتے ہیں, نہ کہیں بیٹھ کے لسی پی سکتے. ہر تھوڑی دیر میں مجھے تو لگ رہا ہوتا ہے بیٹھا وہ, میں نے کہا ابھی اس کو کچھ نہ کچھ خارش ہوئی ہے, یہ آ رہا ہے ابھی. یہ میرا اسٹائل ہو گیا, اللہ معاف فرمائے. وہ تو بیچارہ محبت, اس کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں ہے, اس کا محبت کا ارادہ ہے. لیکن یہ محبت ایسی ہے, اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے جان سے مار دیا اس کو. اس نے نظر تو آ نہیں رہا تھا. کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی, مر رہے ہیں. سانس گھٹ رہا ہے, دم گھٹ رہا ہے. نہ ایئرپورٹ پہ تمیز سے سفر کر سکتے ہیں, نہ کہیں. ہمارا بھی دل کرتا ہے یار انڈے چھولے کھانے کا, کبھی ریڑی پہ کھڑے ہو کے دل چاہتا ہے, کبھی چھپڑے میں بیٹھ کے چائے پینے کا. کسی قابل ہی نہیں رہے کہیں جانے آنے کے. جہاں جا کے بیٹھو 20 آدمی دیکھ رہے ہوں گے, پہلے یوں کر کے دیکھیں گے, پھر یوں کر کے دیکھیں گے, پھر یوں آگے دیکھیں گے, پھر آہستہ آہستہ خرامہ قریب آنا شروع ہو جائیں گے. قریب آ کے بیٹھے, السلام علیکم, ارے مفتی صاحب ہیں, ہاں جی مفتی صاحب ہیں, آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. ایک سیلفی لے لوں میں آپ کے ساتھ؟ لے لو بھائی سیلفی, جب اتنا کچھ کر لیا ہے تو سیلفی بھی لے لو. سیلفی لے لی, تھوڑا مسکرائیں. 1 دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, کتنی دفعہ مسکرائے آرڈر پہ یار آدمی. 20 آدمیوں کے ساتھ مسکرا لیا. مجھ سے اب تھوڑا سا یہاں لائٹ کم آ رہی تھی, اب ادھر آ جائیں ذرا آپ. بس کرے یار, بیٹھنے چائے پینے دے, اللہ کے بندے سموسا کھانے دے یار. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو, لیکن جس پہ گزر رہی ہے وہی جانتا ہے. اور ہر وقت ہر آدمی کا موڈ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. ہمارے تو اتنے سارے گھر ہیں, ہر وقت تو ہمارا ویسے بھی موڈ صحیح نہیں ہوگا. کل میرا بچہ نماز میں غائب تھا, مجھے غصہ آ گیا. میں اس کو جا کے پکڑ کے لایا نا کہ بیٹا نماز میں ادھر کیوں گھوم رہے ہو. مجھے ویسے ہی غصہ آیا ہوا تھا. وہ پھر ٹوپیاں بھی کرا رہا, مجھے اس کی ٹوپی کرانے پہ اور غصہ آیا کہ ایک تو نماز میں مارکیٹ سے شارٹ, اوپر سے ٹوپیاں کرا رہے ہو. چھوٹا بچہ تھا. اتنے میں ایک سبق, آپ سے ملاقات کرنی ہے, آپ سے 2 منٹ کی بات کرنی ہے. میں نے بھائی میرا موڈ صحیح نہیں ہے ابھی, کیا ہر وقت. میں نے کہا ابھی نہیں, بعد میں نہیں. پھر وہ جان چھوڑانے میں 20 منٹ لگتے ہیں. تو بھائی جیو اور جینے دو, عزت کے ساتھ رہو, عزت کے ساتھ جینے دو دوسروں کو. یہ طریقہ اچھا نہیں ہوتا. کسی کو بھی چلتا ہوا دیکھا فوراً بھاگتے ہوئے. یہاں تک ہو رہا ہے, میں موٹر وے پہ جا رہا ہوں, گاڑی آگے آ کے رکی ہے فیملی کی, جیسے گرفتار کرنے آ رہے ہیں. رکوایا, سیلفی لینی ہے آپ کے ساتھ. آپ کی محبت, ہم کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے ان کو, اس لیے کہ کر بہرحال عقیدت میں رہا ہے یار. پھر میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں دیکھو مفتی صاحب فنکاروں کو, اداکاروں کو پروٹوکول نہیں مل رہا, آپ مولوی ہیں, علم کی وجہ سے آپ کو عزت دے رہے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں یار علم کی وجہ سے عزت دے رہے ہیں, چلو بھائی آ جاؤ بھائی, علم کی وجہ سے عزت دے رہے ہیں. منع کریں گے تو کافر ہو جائیں گے, اسلام سے خارج ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی کسی اداکار کو, ایکٹر کو نہیں دے رہے مفتی صاحب, آپ تو عالم ہونے کی بیس پہ یہ عزت دے رہے ہیں. اب ہمیں بھی اللہ کا خوف آنے لگتا ہے یار, اگر ہم نے عزت ان کو نہیں دی تو اسلام سے ہم نہ کہیں خارج ہو جائیں. چلو بھائی کھڑے ہو گئے, اب عزت علم کی محبت. 2-4 گاڑیاں اور آگے رک گئیں اس دوران. ایک دفعہ تو ایسا ہوا, ابھی ایک جوان لڑکی, بیچاری پردہ بھی نہیں تھا اس کا. میں کسی کو اپنے سے بدتر الحمدللہ نہیں سمجھتا. ہماری تو ستاری کا معاملہ ہے, اللہ نے ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے, وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کون اچھا کون برا. انٹی کہہ رہی ہے میری بچی کے سر پہ ہاتھ رکھو. اب ینگ لڑکی ہے, اس کے بال کھلے ہوئے ہیں. میں نے کہا میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا, میرے سر پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھے گا. کسی نے بھی تصویر لے کے ڈال دی نا نیٹ پر, لوگ بولیں گے لو. ابھی تو کرن ناز کو انٹرویو ہنس ہنس کے دیے جا رہے تھے, اب لڑکیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی شروع کر دیا. میں کہہ رہا ہوں انٹی میں ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں, آپ کی بیٹی میری بہن ہے, میری بیٹیوں کی طرح کہہ لیں آپ اس کو, جو دعا کروانی ہے. نہیں آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں. وہاں بھی ڈر ہوتا ہے یار, اگر بیچارے اس کو, تو بیچاری کے تو مینٹل لیول یہی ہے نا. میں نے پھر سر پہ وہ چادر رکھوائی, ادھر ادھر دیکھا, کوئی تصویر, ہاتھ رکھا, بس کافی ہو گیا. السلام علیکم, اللہ بہتر کرے. اگلے کو بھی خوش کرنا ہے نا, جہاں تک شرعی حدود ہیں, ایسے تو ڈائریکٹ تو نہیں رکھ سکتے.
ابھی میں آیا یہاں پہ پگڑی باندھ رہا ہوں, ایک آدمی آیا مسافے کے لیے, دوسرا مسافے, پگڑی تو باندھنے دو بھائی, ایک آدمی جب کوئی عمل کر رہا ہے تو چھیڑو تو نہیں نا اس کو, میں پگڑی کیسے باندھوں گا؟ پھر 1 2 3 پھر تو لائن لگ جائے گی. جب ایک پگڑی باندھ رہا ہے, جو بیچارے یہاں تھے ان سے پیشگی معذرت, جنہوں نے مجھے تنگ کیا نا وہ تو سن رہے ہیں بیان, پیشگی معذرت. جب آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی ایک عمل کر رہا ہے تو تمیز, عقیدت یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پوری کر لو دوسرے کو ٹینشن دو. عقیدت کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی راحت اور خوشی کا خیال کرو. آپ ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھو, جو بہت نیک لوگ ہیں وہ سائڈ پہ آ کے بیٹھ جائیں گے, کھانا کھانے تو پھر ملتے ہیں. جب کوئی سر پہ مسلط ہو نا, ہمارے منہ سے تو نوالا, میرا تو اترتا نہیں ہے, تو آ جا بھائی تو کھا لے, میں تو نہیں کھا رہا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. بریانی آئی, بوٹیاں بھری ہوئی ہیں, ان کی عادت تھی ماشاءاللہ کھانے کی نا بہت. سامنے جو بندہ بیٹھا تھا اس لڑکے کا نام بتا دیتا ہوں, اس کا نام تھا عمران, وہ بھی بیان سنتے ہیں. اب یہ جو عمران صاحب کے سامنے جو صاحب بیٹھے ہیں نا, بریانی کی ایک پلیٹ میں دعوت میں دونوں شریک, یہ جو عمران صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں یہ ساری بوٹیاں پہلے ہی مرحلے میں پیل دی انہوں نے. ہونا تو یہ چاہیے نا, آپ سامنے والے کا خیال کر کے کچھ تھوڑا تھوڑا کھاتے نا چاول میں ملا کے, یہ تو نہیں کہ پوری لیگ پیس اٹھا کے یہ پھینکا پھر دوسرا اٹھایا. عمران بھائی جو ہے نا ہمارے ادھر ہی رہتے ہیں انڈا موڑ پہ, عمران بھائی کو آیا غصہ, احتجاجاً دعوت میں پیچھے جا کے بیٹھ گئے. وہ ٹیک لگا کے نا بریانی کی پلیٹ وہیں چھوڑ دی. اب منہ سے بولتے ہوئے شرم آ رہی تھی ان کو کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے, ساری بوٹیاں پیل دی تم نے, کچھ چھوڑا ہی نہیں, خشک چاول رہ گئے. عمران بھائی کو آیا غصہ اور وہ پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے احتجاجاً نا, بولا کچھ نہیں کہ یار دعوت ہے مزہ خراب ہوگا, بس چھوڑو, بس بیٹھ گئے. عمران بھائی کا کہنا, اچھا جو بندہ یہ دیکھ رہا ہے نا اس کا نام ہے سلمان, ٹھیک ہے نا, اس کا نام نہیں بتاؤں گا جس نے بوٹیاں کھائیں, وہ پھر بیچارے کی انسلٹ ہو جائے گی. سلمان صاحب مجھے یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ عمران بھائی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے غصے میں. سلمان کہتے ہیں عمران کو اس بات پہ بھی اتنا غصہ نہیں آیا کہ بوٹیاں کیوں کھائیں. جس نے کھائی ہیں نا وہ پھر پوچھ رہے کہ عمران بھائی آئیے نا, آپ بوٹیاں نہیں کھاتے کیا؟ اس پہ آیا عمران بھائی کو بہت زیادہ غصہ کہ جب کھا لی تو بس کھا لی نا, میں کوئی احتجاج تھوڑی کر رہا ہوں, اب یہ بھی پوچھ رہے ہو کہ آپ بوٹیاں نہیں کھاتے کا. عمران صاحب نے جواب دیا, ہم تو بکرے ہیں, ہم تو گھاس کھاتے ہیں, گوشت تو صرف آپ ہی کھاتے ہیں. بری محفل میں نا, نہیں گوشت تو صرف آپ ہی کھاتے ہیں, ہم کیا ہے, ہم تو بکری ہیں, بکرا ہیں, ہم تھوڑی گوشت کھاتے ہیں, ہم تو گھاس کھاتے ہیں. بڑی محفل میں انہوں نے یہ جواب دیا. غصہ اس پہ نہیں آیا کہ بوٹیاں کیوں کھا گئے ہو, کھا کے پھر ترسا کیوں رہے ہو, پوچھ کیوں رہے ہو. اس نے کہا نہیں ہم تو بکرے ہیں, ہم تو گھاس کھاتے ہیں, گوشت کون کھاتا ہے, صرف آپ کھاتے ہیں. تو مجھے غصہ اس پہ نہیں آتا سیلفیاں کیوں لے رہے ہو, مسافے کی کثرت کیوں ہے, عقیدت اور محبت کا لیبل لگا کے اتنی ٹینشن کیوں دے رہے ہو میرے بھائی. اس پہ لیبل کیا ہوتا ہے کہ ہم عالم سے, آپ کی محبت ہے, ایمان کا حصہ ہے, اللہ آپ کو اس پہ دنیا اور آخرت میں بہت نوازے گا انشاءاللہ. لیکن دیکھو جب کسی سے انسان محبت یا عقیدت کرتا ہے تو اس کی کے آرام کا خیال کرتا ہے, اس کو ٹینشن نہیں دیتا. دعوتوں میں بھی ایسا کیا کریں, ایک دفعہ پوچھ لیں کھانا ہے کہ نہیں کھانا, بس دوبارہ نہ پوچھے تھپڑ ماروں گا کھینچ کے. کھائیں, یہ کھائیں, وہ کھائیں. میرا علاج چل رہا ہے پیٹ کا, 1 سال سے میرا پیٹ ڈسٹرب ہے, اور وجہ اس کی ہے کہ گن پوائنٹ پہ جو محبت میں کھلایا جاتا ہے نا, اپنی مرضی کا نہ کھا سکتے ہیں یار, جان چھڑانا مشکل. ادھر نکلے میرے ساتھ چائے پیئے, کھانا کھلا, زبردستی گھسیٹ رہے گا, بھائی نہیں کھا سکتا, میں نہیں کھا سکتا, ابھی کھایا ہے, ابھی چائے پی ہے, پھر میرے ساتھ جان چھڑانے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو یہ کوئی اخلاق نہیں ہے, سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے. بیانات میں ایسا ہو رہا ہے, دیکھو یہ جنرل نالج کے اصول ہیں, یہ ہر جگہ اپلائی ہوتے ہیں. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی تمہارے گھر مہمان بن کے آئے, سب سے پہلے واش روم کا راستہ بتاؤ اس کو. کیوں؟ مہمان شرما رہا ہوتا ہے بعض دفعہ واش روم کا کہتے ہوئے, آپ اس کی تکلیف کا ذریعہ بنیں گے. کیا مطلب؟ آپ نے ایسا عمل کرنا ہے کہ اس کو تکلیف
نہ ہو, کوئی بھی تکلیف کا ذریعہ ہو اس سے بچنا ہے آپ نے. پہلے تو لوگوں میں بہت حیا ہوتی تھی, واش روم اور بتا ہی نہیں رہے کسی کے گھر جا کے نا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, ایک دفعہ پوچھ لیا, 2 دفعہ پوچھ لیا, اب مجھے غصہ آنے لگا ہے, بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں. تو میرے معدے کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے, پیٹ کی واٹ لگی ہوئی ہے. بیانات میں ایسا ہوتا ہے. ابھی میرا پنجاب کا دورہ ہوا, میں نے جو میزبان تھے ان کو بتایا کہ بھائی اتنا رش ہوتا ہے مصافحہ کرنے والوں کا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, بیان آدھے گھنٹے کا, سیلفیوں میں 2 گھنٹے لگیں گے, 2 گھنٹے کی سیلفیاں اور مصافحے, بیان کتنی دیر کا ہو رہا ہے, تو نہیں افورڈ کر سکتا میں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں. میزبان کو 100 دفعہ آپ سمجھائیں کہ نہیں ملوانا لوگوں سے, میں اسٹیج پہ آؤں گا اور پتلی گلی سے بھاگ جاؤں گا. میزبان کیا کرتے ہیں, اپنے خاص ریلیٹڈ لوگ جن کی تعداد 250-300 ہوتی ہے بس ان سے ملواتے ہیں. ارے مفتی صاحب یہ میرے ماموں آئے ہوئے, میرے ماموں تو اب ظاہر ہے آپ کے ماموں کو تو ہمارے ماموں ہو گئے, یہ میرے چاچو, یہ حضرت فلاں دامت برکاتہم میں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. تو ابھی کچھ دن پہلے میرا پنجاب میں بیان تھا, میں نے کہا نہیں آؤں گا بھائی, میں نہیں جا سکتا. اب ہم نے اس کا ایک حل سوچا, اب یہ تو نہیں کہ ہم بیانات ہی چھوڑ دیں, حل یہ سوچا ہے کہ اپنے